إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. پچھلے خطبات جمعہ میں ایمان کی مثالیں جو قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت اور ان سے اخذ کیے جانے والے فوائد اور نصیحتیں کہ ایمان کی اتنی شاندار اور عمدہ مثالیں قرآن کریم میں اور سنت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں جن سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی اگر انسان کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے. اور ایمان اتنا اہم ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس کے مقابل میں ہر محبوب چیز، ہر قیمتی چیز قربان کی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی جمع پونجی سب کچھ کو لٹایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو بچانا یہ اہم اور یہ زیادہ ضروری ہے. پھر جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے. تو ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ہر وہ ماحول، ہر وہ دوست جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچنا، ان سے دور رہنا، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. کبھی اس ایمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی تھی، کیونکہ درخت کو تر اور تازہ رکھنے کے لیے آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اس ایمان کو مضبوط اور پختہ رکھنے کے لیے قرآن اور سنت کو سننا، اس پر غور کرنا اور نصیحت کی باتیں سننا، اس سے اس کی آبیاری ہوگی. اسی طرح اس کے ساتھ زہریلے پودوں کو اور دیگر زہریلے کیڑے مکوڑوں کو وہاں سے ختم کرنا. تو ایمان کو بھی اسی طرح کی چیزوں سے، اسی طرح کے ماحول سے بچانا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ درخت تر اور تازہ خوبصورت تب لگتا ہے جب اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں، اس کے پتے وہ گنے ہوں، زیادہ ہوں. تو اسی طرح ایمان خوبصورت تب ہوگا جب مومن کا عمل اچھا ہوگا اور عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا. اس کے بعد ایمان کی مثال کپڑے سے دی گئی تھی، جس میں یہ بات ضروری ہے کہ کپڑے کو میلا ہونے سے بچایا جاتا ہے، اور اگر میلا ہو جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے.
تو اس ایمان کو بچانا میل کچیل سے، اسی طرح اگر اس کو میل لگ جائے تو اس کو دھونا، یعنی توبہ اور استغفار اور عمل صالح کے ساتھ اس ایمان کو صاف رکھنا۔ آج اس بات کی میں کچھ وضاحت کروں گا کہ ایمان انسان کو مل جائے تو اس کے فائدے کیا ہیں، ایمان اتنا قیمتی سرمایہ کیوں ہے، اتنی بڑی دولت کیوں ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ بہت سارے لوگ ایمان کے بغیر بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا کیا نقصان ہے۔ ایمان کے فوائد کے حوالے سے اگر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو سینکڑوں فوائد ہیں ایمان کے، اور بڑے بڑے فوائد جو دنیا میں بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان سے عاری ہو، ایمان سے خالی ہو، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان اسی کا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے فوائد، دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں یہ عارضی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا میں سب سے زیادہ نعمت یافتہ، سہولت یافتہ، دنیا کی ہر چیز اس کو ملی تھی، اس کو دنیا بھر میں کبھی دکھ دیکھنا نہیں پڑا، کبھی بیماری دیکھنی نہیں پڑی، کبھی پریشانی دیکھنی نہیں پڑی، ہمیشہ نعمتوں میں رہا۔ قیامت کے دن جب اس کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو بلا کر پوچھیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا، کوئی درد دکھ دیکھا تھا، کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ یہ کہے گا نہیں یا اللہ، میری تو ساری زندگی لذتوں میں، مزوں میں گزری ہے، نعمتوں میں گزری ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دے دو، ایک غوطہ دے کے نکال کر لے آؤ۔ جب فرشتے اس کو لے جائیں گے، ایک ڈبکی دینے پر اس کو واپس لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ دنیا میں کبھی خوشی دیکھی تھی؟ جبکہ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں کوئی درد دکھ نہیں دیکھا تھا، ساری زندگی خوشیوں میں گزری ہے، جو چاہتا وہ مل جاتا، جو خواہش ہوتی وہ پوری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی درد دکھ، کوئی پریشانی؟ یہ کہے گا ما رأیت من خیر، میں نے کبھی کوئی خیر، کوئی فائدہ، کوئی نعمت، کوئی خوشی اپنے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، ساری زندگی دکھوں میں گزری ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، ساری زندگی خوشیوں اور نعمتوں میں گزری تھی۔ اس نے اپنی دنیا کو اپنے لیے جنت بنایا تھا، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی نے وہ سارا کچھ بھلا دیا، وہ سب کچھ بھول جائے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی۔ اس کے مقابل میں فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیوں میں زندگی گزارنے والا، درد اور دکھ میں دنیا میں جینے والا، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس تھی، اس کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے زندگی کیسے گزری؟ کہے گا اللہ دنیا میں درد دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، لوگوں کے تانے، مصیبتیں، انہیں میں میری زندگی گزری ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو جنت کی تھوڑی سیر کروا دو، جنت کی ایک جھلک دکھا دو۔ اس کو لے جایا جائے گا، واپس لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ دنیا میں کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ جبکہ اس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری تھی، لیکن اس جنت کی ایک جھلک دیکھنے سے
وہ سارا کچھ بھول جائے اور کہے گا یا اللہ نہیں، میں تو ساری زندگی خوشیوں میں رہا۔ یہ ہے دنیا کی نعمتیں، ایمان کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب ایمان ہو سب کچھ چلا جائے، اصل ایمان بچ جائے، تو یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان ترقی یافتہ ہے، یہ انسان سرخرو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے، ایمان رہے گا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کا دفاع اللہ خود کرتا ہے۔ جس کا دفاع اللہ کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بڑی مثالیں ہیں، انبیاء کرام اور ان پر ایمان لانے والے، سارے واقعات اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کی، ہر پیدا ہونے والے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا تاکہ یہ موسیٰ جس سے میری حکومت کو خطرہ ہے یہ کہیں اس نسل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن اسی فرعون کے گھر میں پلا، اسی فرعون کے گھر میں جوان ہوا، اور پھر وہی فرعون کی بربادی کا سبب بنا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو کمزور سمجھ کر پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب اللہ دفاع کرتا ہے تو وہ لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نجات پا کے نکل جاتے ہیں۔ وہ اسرائیلی جو فرعون سے دبے رہتے تھے، فرعون کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے، جب ایمان لے آئے فرعون نے کہا اچھا تم نے مجھ سے اجازت لیے بغیر اس موسیٰ کی پیروی کی، اس پر ایمان لائے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سلی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ایمان کی وجہ سے اللہ نے اتنی توانائی، اتنی ہمت عطا فرمائی، قالوا لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، فاقض ما انت قاض، چاہو تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو کر لو، ہمیں تمہارے فیصلے سے کوئی خطرہ اور کوئی ڈر نہیں۔ اتنے جرأت مند بن گئے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بار بار آپ سن چکے ہیں، جو اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، ایمان والوں کو اللہ خود بچاتا ہے، ان کا اللہ خود دفاع کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین آمنوا، پھر ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، آزماتے ہیں، آزمائش آتی ہے، اس آزمائش میں تو ایمان والے جھوٹے ایمان کے دعوے داروں سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو کرے ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کو پھر بچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ ثم ننجی الذین آمنوا، اسی طرح وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ فرض ہے، حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان کا دفاع کر لیتا ہے، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایمان والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے تو ہوتے ہی ہیں، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ پھر ان کو فائدہ کیا دیتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے ایمان کی طرف، روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی امن، دنیا میں بھی امن،
عذاب سے بچاؤ ان کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، اور جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کو اپنا دوست بنا رکھے گا۔ اور پھر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا جو ایمان لائے اور اپنا ایمان انہوں نے شرک سے نہیں ملایا، ظلم سے نہیں ملایا، ایمان خالص تھا، صرف دعویٰ نہیں تھا، شرک کی ملاوٹ سے پاک ایمان، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، عذاب سے بچاؤ، عذاب سے حفاظت، عذاب سے امن ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا وہم مہتدون، ہدایت پانے والے یہ ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایسے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ایمان بہترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، یہ بھی ایمان لے آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، واتقوا، اور اس نبی کی مخالفت سے، شرک سے، بدعملی سے بچ جاتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت بڑا بہتر ہوتا۔ اسی طرح ایمان، اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ جو بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، ایمان لے آتے، واتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے، کیا ہوتا فائدہ؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان سے، زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی زیادہ دروازے تو کافروں پر اللہ نے کھولے ہیں، مال دولت کی فراوانی ان کے پاس ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے، لیکن آزمائش کے طور پر ان کو انہی دروازوں کو کھول کر اللہ پکڑنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، فرعونیوں کا ذکر کیا، آزمائشوں سے ان کو پکڑا تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن نہیں لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، حتی عفوا، یہاں تک کہ بہت بڑھ گئے، نعمتوں کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، لو لشکر کے اعتبار سے، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی اسی طرح تکلیفیں آئی تھی، خوشیاں آئی تھی، یہ تو دنیا کا دور ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے، آمادہ ہونے کے بجائے اور مست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ان کو ہم نے اچانک پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا۔ مومن کو اللہ عطا کرتا ہے نعمت بنا کے، اس کو شکر گزار بنانے کے لیے، اور کافر بدعمل کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بطور امتحان اور بطور ڈھیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد، اللہ رب العالمین کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو دیتا رہتا ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، تو فرمایا جان لو انہ استدراج،
یہ اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ پکڑنا ہے۔ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ آپ شکار کو پھنسانے کے لیے تھوڑا بہت اس کی طرف پھینکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دانہ ڈال دیتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی پر ثابت قدم رہنے والا، اصرار اور ہمیشگی کرنے والا، وہ یہ نہ سمجھے جو مجھے مل رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا ایک راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اور مومن کو جو اللہ دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ یہ میرا مزید شکر کرے، مزید اللہ دے دے۔ اسی دنیا سے مومن اپنے جنت کے درجے بڑھا دیتا ہے، اور اسی دنیا سے کافر اپنے آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم کے پورے عذاب کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے مال دیا تھا، لیکن اس مال میں انہوں نے دنیا جمع کرنے کے بجائے آخرت میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا ہے، اور قحط سالی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ شام سے لوگ تجارتی قافلے لا رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر ساز و سامان لاد کر، یہاں بڑی قیمت مل رہی ہے، تاجر اپنا پیسہ وہاں لگا رہے ہیں تاکہ زیادہ کمائی مل جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کے تاجر جا کے ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے لے لیں، 1 درہم کے بدلے 2 درہم کمائی لے لیں، ڈبل کمائی اب ہمیں دے دیں۔ کہا نہیں۔ اور لوگ گئے، انہوں نے کہا ہمیں 1 روپے پر 2 روپے کمائی لے لیں، یعنی ٹرپل کمائی۔ کہا نہیں۔ بعض نے 1 روپے پر 4 روپے کمائی، بعض نے 5 روپے کمائی۔ عثمان نے فرمایا میرا اس کا سودا ہو چکا ہے، مجھے 1 روپے پر 700 روپے بدلہ دیا جا رہا ہے، کمائی دی جا رہی ہے۔ مدینہ کے تاجر حیران ہو گئے کہ بھائی اس کو کہاں سے، کون سا تاجر ملا جو 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کمائی دے دے، 1 روپے پر 700 روپے کمائی۔ کہا ایسا کوئی تاجر تو ہمیں نہیں نظر آیا۔ کہا آپ جانے دیں اس کو۔ قافلہ جب مدینہ پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ میری طرف سے مسکینوں کے لیے وقف ہے، جو ضرورت مند ہے آ کے اس سے اپنا تھیلا بھر کے گھر لے جائے، اپنے اناج پورا کر لے۔ لوگوں نے کہا آپ کو کمائی مل رہی تھی، آپ نے وہ ٹکرا دی۔ کہا جو مجھے مل رہی وہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے ٹکرائی ہے۔ اللہ کی طرف سے 1 روپے پر 700 روپے بدلے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور مجھے اس وعدے پر یقین ہے، اس لیے میں یہ اللہ کے نام کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جو پیسہ ملتا تو اس کو بھی اللہ کے دین کے لیے، آخرت کے لیے لگا لیتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے مومن، اس کو اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور جو بدعمل کافر ہوتا ہے اس کے لیے ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایمان کے بہت سارے فوائد جو گنے نہیں جا سکتے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ جمعے بھی بیان کیا جائے گا کہ ایمان کے کیا فوائد ہیں اور ایمان سے محروم ہونے کے کیا نقصانات ہیں۔ جب اتنی اہم چیز ہو، اتنے فائدوں والی چیز ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایمان۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ایمان کے لیے فلاں کاروبار، فلاں ملک میں رہنا، فلاں دوست کے ساتھ تعلق رکھنا، فلاں کام میں ہاتھ ڈالنا، فلاں کام کرنا، فلاں عمل کرنا میرے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، مجھے اس کام سے بچنا چاہیے، اس دوست سے دور رہنا چاہیے، اس جگہ پر رہنے سے دور جانا چاہیے، کیونکہ ایمان کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام میں میرے ایمان کا فائدہ ہے، میرے ایمان کا اضافہ ہے، میرے ایمان کی ترقی ہے، مجھے وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی ترقی سب سے اہم ترقی ہے، ایمان کا زوال سب سے بڑا زوال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں ایمان کے زوال سے بچائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو ایمان کو نقصان پہنچانے والے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، ایمان پر پختہ اور ثابت قدم رکھے، اور ایمان کے جو فوائد ہیں اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ مساجد اور اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم کے ادارے، یہ ایمان بچانے اور ایمان کے حفاظت کے مراکز ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے جن جن علاقوں میں مساجد ہیں جہاں پر تعلیم کا سلسلہ، قرآن کریم یاد کروانے، اس کا ترجمہ پڑھانے، اس کی تفسیر سمجھانے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور احادیث پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور غفلت کے باوجود، گناہوں کے باوجود کبھی ان کو خیال آتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، تو پلٹنے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے وہ تائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انسان ایسے ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہت دور کی گمراہیوں میں جا کے گر پڑتا ہے، اس کو پھر یہ نہیں پتہ کہ دین مجھے کیا کہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کسی اخبار میں، کچھ لوگ وہ فرعون کے جو مجسمہ ہے مصر میں میوزیم کے اندر، اس کے پاس کھڑے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اور وہ کسی مسلمان گھرانے کے جوان لڑکے ہیں۔ تو تبصرہ کرنے والے نے لکھا تھا کہ جب انسان دین سے بیزار ہوتا ہے اور دیکھا دیکھی میں زندگی گزارتا ہے، اب وہ کسی بھی لاش کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے مجھے دعا کرنی چاہیے۔ فرعون اللہ کا دشمن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے لعنت کے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی ہے، فرعونیوں کے پیچھے۔ جو بھی آنے والا مسلمان ہے وہ فرعون پر لعنت بیچتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے بچے کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ یہ علماء، یہ دین کی طرف دعوت دینے والے، یہ عوام میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، دین اور ایمان کی روشنی پر قائم ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ ان سے خالی کر دیا جائے تو بڑا ہی جلدی ہم گمراہی کے شکار ہو جائیں گے، جانوروں کی طرح ہماری زندگی ہوگی۔ اور اس وقت بہت سارے ممالک میں یہ ہو رہا ہے کہ جانوروں والی زندگی گزاری جاتی ہے۔ بہرحال اس دین کے ساتھ وابستگی کا ایک طریقہ ان مدارس کو، ان مساجد کو آباد رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اسی سلسلے میں میرے ایک دو شاگرد یہاں تشریف لائے ہیں، قصبہ کالونی سے آگے کچی آبادی ہے، میاں والی کالونی، وہاں پر اوپر پہاڑی پر انہوں نے ایک جگہ لی ہے مدرسے اور مسجد کے لیے، اور وہاں پر الحمدللہ دین پڑھنے والے بچے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے یہ تعاون کرنے کی اپیل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد یہ پچھلی صف میں آپ کو ملیں گے، اور آپ دل کھول کر ان کے اس مدرسے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں، تاکہ یہ بھی دین کا ایک مرکز بن کر وہاں پر اللہ کے دین کی روشنی پھیلانے کے لیے یہ مصروف عمل رہیں، اور آپ کا بھی اس میں حصہ رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح خالص دین
جس نے عرب معاشرے کو سیدھا کر دیا، ان کے بگاڑ کو ختم کر کے ان کی اصلاح کر دی، اللہ تعالیٰ اس دین کے ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے قرآن کی شکل میں، پیارے نبی کی سنت کے شکل میں، اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اس کو سیکھنے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بدگمانیوں سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ممالک میں اور تمام اسلامی دنیا میں امن و امان کو قائم کر دے، اللہ تعالیٰ بدامنیوں سے، کرپشن سے، بدعنوانیوں سے ہمیں بچائے، اور ایسے لوگ جو بدامنی کے سبب بنتے ہیں، بدعنوانی اور کرپشن کے سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے معاشروں کو پاک کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔